بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کلیم کیسرانی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا ایمان افروز واقعہ سناتے ہیں۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی۔ یکا یک میرے دل میں یہ خیال آیا کہ جس لڑائی میں بھی قریش مکہ کی طرف سے رسول اللہ کے مقابلے میں جاتا ہوں، واپسی پر میرا دل مجھ سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوتا ہے، اے خالد، تیری یہ تمام کوشش لا حاصل ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر میں قریش مکہ کے سواروں میں سے تھا۔ میں نے حضور کو مقام اصفان میں مسلمانوں کو صلاۃ الخوف پڑھاتے دیکھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ بڑا اچھا موقع ہے، مجھے حملہ کر دینا چاہیے، لیکن میرا حملے کرنے سے قبل ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ارادے سے واقف ہو گئے اور میں حملہ نہ کر سکا۔ تو اسی وقت میں سمجھ گیا کہ یہ شخص من جانب اللہ مامون و محفوظ ہیں، غیب سے ان کی حفاظت کی جا رہی ہے۔ چنانچہ میں حدیبیہ سے ناکام واپس ہو گیا۔ حضور قریش مکہ سے جب صلح کر کے واپس ہوئے تو میں نے سوچا کہ قریش کی شان و شوکت ختم ہو چکی ہے اور شاہ حبشہ نجاشی بھی آپ کا پیروکار ہو چکا ہے، اور ہجرت کرنے والے آپ کے اصحاب وہاں پرسکون زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ایسی صورت میں شاہ روم کے پاس چلا جاؤں اور وہاں یہودی یا نصرانی مذہب قبول کر لوں۔ میں نے سوچا کہ کیا مجھے عجم کے تابع ہو کر غیبانہ زندگی گزارنی چاہیے یا اپنے وطن میں رہ کر دیکھوں کہ پردہ غیب سے کیا ظاہر ہوتا ہے۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ قضاء کے لیے اگلے سال مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع پاتے ہی میں مکہ سے باہر روپوش ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ سے فارغ ہوئے تو میرے بھائی ولید بن ولید، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور اسلام لا چکے تھے، انہوں نے مجھے ڈھونڈا مگر میں نہ ملا۔ بعد ازاں اس نے میرے نام ایک خط لکھا۔ خط میں تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد۔ میں نے اس سے زیادہ تعجب خیز کوئی امر نہیں دیکھا کہ تیری رائے اسلام جیسے پاکیزہ مذہب کے قبول کرنے سے کیوں منحرف ہے، حالانکہ تیرے جیسے عقل مند اور باشعور انسان کا اسلام جیسے پاکیزہ مذہب سے بے خبر رہنا تعجب خیز ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا حال دریافت کیا تھا کہ خالد کہاں ہے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، ان قریب اللہ تعالیٰ اس کو لے کر آئے گا۔ آپ نے فرمایا، تعجب ہے اس جیسا عاقل اسلام جیسے پاکیزہ مذہب سے بے خبر و نادان ہو جائے، اور فرمایا اگر خالد دین اسلام میں داخل ہو کر اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر دین حق کی مدد کرتا جو یہ اس کے لیے بہتر ہوتا اور ہم اس کو دوسروں پر مقدم رکھتے۔ بس ہے بھائی، تو اس سے ماضی میں غلطیاں ہو گئی ہیں، اب ان کی تلافی اور تدارک کر لے کہ ابھی وقت ہے۔ خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ میرے بھائی کا خط میرے پاس پہنچا تو اس نے میرے دل میں اسلام کے لیے اور رغبت پیدا کر دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے جو کچھ فرمایا اس نے مجھے خوش کر دیا۔ اسی اثناء میں نے ایک خواب دیکھا۔ وہ خواب یہ تھا کہ میں ایک تنگ شہر میں ہوں جہاں قحط پڑا ہے۔ میں اس تنگ شہر سے نکل کر سرسبز و شاداب علاقے میں چلا گیا۔ بیدار ہوا تو میری سمجھ میں آ گیا کہ یہ خاص خواب ہے جو میری تنبیہ کے لیے دکھایا گیا ہے۔ میں مکہ مکرمہ آیا اور اسباب سفر مہیا کر کے مدینہ منورہ کی طرف چلنے کا ارادہ کیا، تو میں نے چاہا کہ کوئی اور بھی میرے ساتھ ہو جائے۔ چنانچہ میں نے صفوان بن امیہ سے ملاقات کی اور کہا، کیا تم دیکھتے نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب و عجم پر غلبہ پا لیا ہے؟ اگر ہم ان کے پاس جائیں اور ان کی اتباع کریں تو یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا، محمد کا شرف ہمارا شرف ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ صفوان نے میری بات سن کر سختی سے انکار کر دیا اور کہا، زمین پر موجود اگر سارے لوگ حضور کے تابع ہو جائیں، صرف میں ہی بچ جاؤں، تب بھی اس کی اتباع نہیں کروں گا۔ خالد فرماتے ہیں، میں نے سوچا اس کا باپ اور بھائی بدر میں مارے گئے تھے، اس لیے اس سے کوئی توقع نہیں رکھی جا سکتی۔ اس کے بعد میں اکرمہ بن ابی جہل کے پاس گیا، ساری بات کی تو اس نے بھی وہی جواب دیا جو صفوان نے دیا تھا۔ خالد بن ولید فرماتے ہیں، میں اپنے گھر گیا، اونٹنی کو تیار کیا اور سوچا ایک دفعہ عثمان بن طلحہ سے بات کر لیتا ہوں، وہ میرا سچا دوست ہے، لیکن مجھے اس کے باپ دادا کے قتل ہونے کا خیال آیا۔ سوچنے لگا بات کروں یا نہ کروں۔ چنانچہ میں نے عثمان سے بات کی تو عثمان نے میرے مشورے کو قبول کیا کہ میں بھی مدینے چلتا ہوں، لیکن ہم مکہ سے علیحدہ علیحدہ نکلیں گے اور مقام یاجج میں ہماری ملاقات ہوگی۔
جو پہلے پہنچ جائے گا وہ دوسرے کا انتظار کرے گا۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مکہ مکرمہ سے روانہ ہو گئے اور حسب وعدہ مقام یاجج میں عثمان بن طلحہ مجھے مل گئے۔ ہم صبح وہاں سے روانہ ہوئے۔ جب مقام ہدا میں پہنچے تو وہاں عمرو بن عاص سے ملاقات ہوئی، وہ بھی مدینہ جا رہے تھے۔ انہوں نے ہمیں مرحبا کہا، ہم نے ان کو مرحبا کہا۔ جانے کی غرض معلوم کی تو پتہ چلا وہ بھی قبول اسلام کی غرض سے مدینہ جا رہے ہیں۔ یوں دو عظیم جرنیل اور سپہ سالار ایک غرض کے لیے آپس میں مل گئے۔ ہم تینوں مل کر روانہ ہوئے اور مدینہ پہنچ کر مقام حرا میں اپنی سواریاں بٹھائیں۔ کسی نے رسول اللہ کو ہماری آمد کی خبر دے دی تو آپ بہت مسرور ہوئے اور فرمایا مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو پھینک دیا ہے۔ سیدنا خالد کہتے ہیں کہ حرا میں نے عمدہ لباس پہنا اور آپ کی خدمت میں حاضری کے لیے چلا تو راستے میں مجھے میرا بھائی ولید ملا اور کہا جلدی چلو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آمد کی اطلاع ہو چکی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مسرور ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے منتظر ہیں۔ ہم تیز قدموں سے چل کر حضور کی خدمت میں پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر مسکرائے۔ میں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ نے نہایت خندہ پیشانی سے جواب دیا۔ میں نے عرض کی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہو جاؤ۔ میں قریب ہوا تو فرمایا حمد ہے اس پاک ذات کی جس نے آپ کو اسلام کی توفیق دی۔ میں دیکھتا تھا کہ آپ میں عقل ہے اور وہ عقل خیر اور بھلائی کی طرف رہنمائی کرے گی۔ قبول اسلام کے بعد حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سابقہ زندگی بالخصوص حضور کے مقابلے میں آنے کی شرمندگی اور ندامت کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خاص دعا فرمائی۔ سبحان اللہ ناظرین، یہ تھی آج کی اسلامی ویڈیو۔ نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔